ملا نہیں یہ وطن پاک ہم کو تحفے میں، ملا نہیں یہ وطن پاک ہم کو تحفے میں، ہزاروں دیپ بجھے ہیں تو یہ چراغ جلا۔ صدر عالی وقار 1857 کی جنگ آزادی کے بعد جب مغلیہ سلطنت زوال پذیر ہو رہی تھی، مسلمانوں کے گلوں میں غلامی کے طوق ڈالے جانے لگے۔ وہ مسلمان جو 300 برس سے آزادی کی سانس لے رہے تھے، ان مسلمانوں کے گلوں کو غلامی کی زنجیروں سے جکڑا جانے لگا۔ اس وقت اگر کوئی مسلمان آزادی کی بات کرتا تو اس کو چوراہے میں لٹکا دیا جاتا۔ اس وقت کا حکمران اگر آزادی کی بات کرتا تو اگلے روز اس کے کھانے میں اس کے بیٹوں کے سروں کو پیش کر دیا جاتا۔ اس وقت کا نوجوان مسلمان یہ دعا کر رہا تھا کہ خدا کرے میری عرض پاک پر اترے وہ فصل گل کہ جسے اندیشہ زوال نہ ہو۔ عالی وقار خدا نے وہ گل قائد اعظم کی صورت میں اتارا، اقبال کی صورت میں ایک راہبر بنا کر بھیجا کہ جس نے زور دیتے ہوئے اس بات پر بنایا تھا کہ اپنی رفتار کو اب اور ذرا تیز کرو، اپنے جذبات کو کچھ اور جنوں خیز کرو، ایک دو گام پہ اب منزل آزادی ہے، آگ اور خون کے ادھر امن کی آبادی ہے۔ عالی وقار آج ہم جس فضا میں سانس لے رہے ہیں، آج ہم جسمانی اور ذہنی طور پر آزاد کھڑے ہیں، یہ ہمارے آباء و اجداد کی قربانیاں ہیں۔ عالی وقار جب میں تاریخ کا مطالعہ کرتا ہوں تو پتہ چلتا ہے کہ وہ آباء و اجداد کہ جن کی ہڈیاں اس ملک کی بنیاد میں اینٹوں کا کام دے رہی ہیں، وہ آباء و اجداد کہ جن کا لہو اس ملک کی بنیاد میں پانی کا کام دے رہا ہے۔ جب میں تاریخ کا مطالعہ کرتا ہوں تو کیا دیکھتا ہوں کہ کہیں پٹیالہ کے مسلمانوں پر ظلم و ستم کی بارش ہو رہی ہے، کہیں امرتسر کی ہولناک راتیں نظر آتی ہیں، کہیں معصوم بچوں کا خون ہے تو کہیں 2 لاکھ مسلمانوں کی کٹی ہوئی لاشیں نظر آتی ہیں، کہیں جلتا ہوا لاہور نظر آتا ہے تو کہیں دلی سے لاہور تک کا دلخراش سفر نظر آتا ہے، کہیں ماؤں نے اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے پیاروں کو قربان ہوتے دیکھا ہے تو کئی بہنوں نے حفظ کا نشانہ بنی ہے، کئی باپوں نے اپنی بیٹیوں کو کنووں کی نظر کر دیا۔ تو پھر میں کیوں نہ کہوں کہ لہو وطن کے شہیدوں کا رنگ لایا ہے، لہو وطن کے شہیدوں کا رنگ لایا ہے، اجل رہا ہے زمانے میں نام آزادی۔ صدر عالی وقار آزادی کیا ہے؟ آزادی کتنی بڑی نعمت ہے۔ ارے کھڑکیوں میں بیٹھ کر غربت کا اندازہ لگانے والے، کھڑکیوں میں بیٹھ کر بھوک اور افلاس کے بارے میں لکھنے والے نہیں جانتے کہ آزادی کیا ہے، نہیں جانتے کہ بھوک اور افلاس کیا ہے۔ آزادی کے بارے میں جاننا ہے تو جاؤ کشمیر کا سفر کرو، آزادی کے بارے میں جاننا ہے تو ان بچوں سے پوچھو جو تعلیم حاصل کرنے سے قاصر ہیں، آزادی کے بارے میں جاننا ہے تو کشمیر کی ماؤں سے پوچھو جنہوں نے اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے لختے جگر قربان ہوتے دیکھے ہیں۔ آزادی کے بارے میں جاننا ہے تو جاؤ ان بہنوں سے دیکھو جو روز حوث کا نشانہ بنتی ہیں۔ آزادی کے بارے میں جاننا ہے تو جاؤ فلسطین کے مسلمانوں سے پوچھو جن کی عبادت گاہیں بھی محفوظ نہیں ہیں۔ آزادی کے بارے میں جاننا ہے تو ان سے پوچھو جن کے گھروں پر حملے کیے جا رہے ہیں۔ آزادی کے بارے میں جاننا ہے تو جاؤ برما کے مسلمان بچوں کی چیخو پکار سنو۔ آج ہم آزاد ہیں، فقط اپنے آباء و اجداد کی قربانیوں کے توسل سے آزاد ہیں۔ ہمارے اسلاف کی قربانیاں آج ہمارے کام آ رہی ہیں، ان کا لہو اس ملک کی بنیادوں کو مضبوط بنائے ہوئے ہے کہ بخت سے کوئی شکایت ہے نہ افلاک سے ہے، بخت سے کوئی شکایت ہے نہ افلاک سے ہے، یہی کیا کم ہے کہ نسبت مجھے اس خاک سے ہے۔ پاکستان پائندہ باد۔